دین اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ دین اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام دین اسلام ہے، اور دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلہ مضامین میں آج ہمارا موضوع دین اسلام کے خلاف زندگی گزارنے کا انجام۔ دیکھیں، بہت اہم بات ہے اور نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ دین اسلام کے خلاف زندگی گزارنے کا انجام جو ہے وہ نقصان ہے، خسارہ ہے۔ اور دیکھیں، پہلے تو دین کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین ہے کیا، کس چیز کا نام ہے۔ آج ہمارے خیال میں، یعنی آج کا مسلمان دین کو چند رسومات کا میں نام دوں گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی دیکھیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دین کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو پھر آپ کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے۔ آپ ایک تعمیر کر رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم میں نے کیا کرنا ہے، کیا بنانا ہے، کوئی نقشہ نہیں ہے آپ کے ذہن میں۔ بہت آسان ہے بات، مثال بڑی اہم ہے، اور آپ بے درے کاریگر لے آتے ہیں اور بس کہیں دیوار بنانا شروع کر دیتے ہیں، کہیں کوئی کمرہ ڈال دیتے ہیں، نقشہ کوئی نہیں ہے آپ کے۔ دیکھیں، یہ غیر معمولی مثال ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ بس آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی تعمیر ہونی چاہیے، آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ یعنی کیا تعمیر کرنا ہے۔ گھر بنانا ہے، ہوٹل بنانا ہے، دکان بنانی ہے، یا کوئی شادی حال بنانا ہے، جو بھی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بس وہ پیسے ہیں آپ کے پاس، اور مزدور اور گلکار اور مستری وغیرہ سب آ جاتے ہیں، اور وہ آپ کہتے ہیں یہاں دیوار بنا دو، ادھر کمرہ بنا دو، ادھر کچن بنا دو، ادھر یہ کر دو، وہ کر دو، کوئی نقشہ نہیں ہے۔ تو آپ کیا بنے گا، مجھے آپ بتائیں۔ آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا بنائیں گے؟ ویسے ہی بس لگے رہیں گے اور تعمیرات ہوتی رہیں گی۔ یہ اسی طرح جو ہمارے یہ جو دین ہے، اس کا تو ایک مقصد ہے، ایک پلان ہے، یہ اللہ کی پلاننگ ہے۔ ہمیں اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن اللہ کی ایک مخصوص پلاننگ ہے۔ اس پلاننگ کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے، وہ اگر معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کہ یعنی ظاہر ہے کہ دین تو اللہ کا ہے، اسلام جس کا نام ہے دین کا، تو وہ تو اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین کو اگر آپ قبول کرتے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی پلان نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے پلان کہ بھئی دین کا مقصد کیا ہے، تو پھر وہی یہ قرآن کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اے داعی قرآن، ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے۔ اور مجھے آپ اجازت دیں ایک بات کی، اور وہ ایک حقیقت ہے کہ آج
ہماری نظر میں صرف چند عبادات کا مجموعہ ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے، اور وہ زیادہ اہم ہے، کہ ہم بھٹک گئے ہیں۔ دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ کامیابی جو ہے، اصل کامیابی دنیا کی ہے، اور وہ جب آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا، اب دین آپ کی ضرورت نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے لیے تو بنایا نہیں ہے، اور آپ دنیا کے دھوکے میں آ گئے، اور پھر آپ نے اپنا رخ بھی دنیا کی طرف کر لیا ہے، اور اس کو ساری کوششیں آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ آج کے مسلمان کی تو یہی بات ہے، امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر جو انفرادی طور پہ ہم انفرادی طور پہ بھی بھٹکے ہوئے ہیں، ہم سب بھٹکے ہوئے انسان ہیں، ہمیں نہیں معلوم دین کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں، بہت بنیادی بات میں کر رہا ہوں، یہ بھی نہیں معلوم دین ہے کیا۔ ہماری عوام کی نظر میں دین چند مخصوص عبادات کا نام ہے۔ بڑی خواہش ہوتی ہے آپ کی کہ حج کر لیں، اور ساری عمر پیسے، کوئی جو غریب آدمی ہو جوڑتا رہتا ہے، کبھی چندے مانگتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک ٹک ٹاکر تھا، مولوی بنا ہوا تھا، اور وہ بس شرعی داڑھی ہے، اور بس کہتا ہے مجھے کوئی حج پہ بھجوا دے، کوئی حج پہ، بچوں کے سمیت حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو کسی نے کر دیا انتظام، تو بس خیر میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ بس ایک خواہش ہے میری، ہماری بھی جو دیندار طبقہ ہے، یا جو ہم عوام جو ہے، عوام کی میں بات کروں، بس وہ کہتے ہیں نماز ضروری سمجھتے ہیں، روزہ رکھنا۔ ویسے تو نمازوں کا بھی نہ کسی چیز کا اہتمام نہیں ہے، لیکن بس خاص طور پہ قربانی کا ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ گوشت بھی آ جاتا ہے، تکے کباب بن جاتے ہیں، سیخ کباب بن جاتے ہیں، اور دکھاوا بھی ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے ہم بڑا زور لگاتے ہیں۔ اس سال تو قربانی کریں گے، نہ بھی ہو تو کچھ قرض وغیرہ لے کے کرتے ہیں، حالانکہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ، استطاعت آپ کی نہیں ہے تو آپ پہ قربانی ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن قربانی اور مہنگے سے مہنگا۔ اور پھر عام طور پہ آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ جو منڈیاں سجتی ہیں، 50 لاکھ کا ہے، یہ 1 کروڑ روپے قیمت ہے، یہ ہے، اور بس ٹک ٹاکر ہیں اور سوشل میڈیا والے ہیں، وہ تو پاگل لوگ ہیں، تو بس اسی کو اچھالتے رہتے ہیں، یہ جانور کتنے کا ہے، یہ جانور۔ دیکھیں، مختصر میں بات کر رہا ہوں، دین اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، ہمیں دین اسلام تو کیا، اپنی حقیقت کا بھی علم نہیں ہے کہ ہم ہیں کون۔ انسان مطلق انسان، اس کو نہیں معلوم کہ یہ اللہ نے اس کو کیوں بنایا ہے، اور ہمیں اپنی حقیقت کا بھی علم نہیں ہے کہ ہم حقیقت میں ہیں کون۔ اصل میں تو یہ ہے کہ روح عالم ارواح میں ہماری ارواح موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک ارادہ کیا، اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ان ارواح کو، کہ جاؤ دنیا میں جا کے کمائی کرو اور اپنی آخرت سنوارو۔ طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ خیر، میں دین اسلام کی میں بات کروں تو دیکھیں، پہلے تو میں بات کروں گا اللہ کی عطا سے کہ دین اسلام ہے کیا۔ دیکھیں، دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ابھی میں اس پہ بات نہیں کر رہا، کر بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائے گی۔ انسان کی ایک معراج ہے، انسان کا ایک کام ہے جو دنیا میں آ کے اس نے کرنا ہے، ایک سودا کرنا ہے، اور میں کہہ دیتا ہوں جنت کا سودا ہے۔ جنت جنت کی کمائی کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے۔ ایک بات تو یہاں تک نوٹ کر لیں، آخرت کی کامیابی یا جنت کمانے کے لیے، کیونکہ ہم جب آخرت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ تو جنت کی کمائی کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔
آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، جنہوں نے جنت کما لی تو وہ جنت میں جائیں گے اور باقی دوزخ میں جائیں گے۔ فریق فی الجنہ فریق فی النار، کھلی ڈلی باتیں ہیں، اس میں کوئی ایسی لگی لپٹی نہ میں رکھ رہا ہوں نہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جنت کمانی ہے ہم نے، کمائیں گے کیسے؟ دیکھیں جنت تو جو ہے وہ تو ایک بہت اعلیٰ ترین جو حاصل جنت ہے، بہت اعلیٰ بات ہے بہرحال۔ اب جنت کمائیں گے کیسے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر آسان طریقہ رکھ دیا ہے۔ آسان طریقہ کہ بھئی تم دنیا میں جاؤ، تم نے جنت کمانی ہے، اگر تم کما لی تم نے جنت تو تم کامیاب ہوگے، نہیں کمائی تو تم ناکام ہوگے، اخسرین۔ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ۔ تو دیکھیں جہاں جنت کمائی ہے، یعنی جنت ایک مقام ہے جو اللہ تعالی ہمیں اپنی عطا سے، اپنے فضل سے دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ کوشش کرنی ہوگی۔ اب طریقہ کار کیا ہے، تھوڑی سی میری بات پہ توجہ دیں، دین کی میں بات کر رہا ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی مختصر زندگی دی ہے، اور اس زندگی کو گزارنے کا، اپنی مرضی سے گزارنے کا اختیار دے دیا ہے۔ تھوڑا سا یہاں میں رک رہا ہوں، اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر مخلوق مجبور ہے اپنا مقصد تخلیق پیدا کرنے پر، اور وہ کر رہی ہے، جانتی بھی ہے اور کر بھی رہی ہے، ہر مخلوق، فرشتوں سمیت۔ ان کو اختیاری نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ لیکن انسان کو جو جنت دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا ہے معاملہ جنت کا، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری مرضی تمہاری ہے، جنت جانا چاہتے ہو تو دین کو قبول کر لو، نہیں جانا چاہتے تمہاری مرضی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زور نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے۔ اچھا بات کیا ہے جو میں کہہ رہا تھا، کہ زندگی گزارنے کا اختیار دے دیا ہے، محدود اختیارات ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہم اپنی زندگی کے بہت سے معاملات جو ہے مجبور ہیں، ہماری عمر بڑھ رہی ہے، ہم عمر کو ایک جگہ روک نہیں سکتے، بیماری کو نہیں روک سکتے، جو رزق تقسیم ہے وہ تقسیم شدہ رزق ہم اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہی آپ کو ملے گا۔ اگرچہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ اس میں میرا کچھ کردار ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، دنیا تقسیم ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، معیشت تقسیم ہے۔ اب جو تقسیم نہیں ہے وہ جنت ہے، جنت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ تم اگر مجھ سے جنت کا سودا کرتے ہو تو جو اختیار میں تمہیں دیا ہے زندگی گزارنے کا، اس کو مجھ پر بیچ دو، زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارو، میں تمہیں بتاؤں گا، اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت، ان علینا للہدی، ہدایت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، ہدیناہ النجدین۔ تو اب ہدایت کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ۔ بس یہ دین کی میں پہلے بات کر رہا ہوں، پھر میں اپنے بات کو اللہ کی عطا سے آگے بڑھاؤں گا۔ دین ایک خاص طرز زندگی، تو بس یہ دین ہے۔ دین اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ دین اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام دین اسلام ہے، اور دین مکمل ہے،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، آسانی سے کہہ رہا ہوں، آہستگی سے کہہ رہا ہوں، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کا نام جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور ہدایت مکمل ہے، اور ہدایت مکمل ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے کہ آپ یعنی جو احکامات ہیں زندگی گزارنے کے وہ پورے ہیں، پورے صبح سے لے کر شام تک یا شام سے لے کر صبح تک ساری زندگی آپ کیسے گزاریں گے، اس میں معاملات بھی آتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے غلط فہمیاں ہیں ہماری، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ہم نے تقسیم کر دی ہے۔ اصل میں تو مرضی اللہ کی ہے اسلام۔ اب اسلام میں بندوں کے بھی حقوق ہیں، اصل حق تو بندگی جو ہے وہ اللہ کا حق ہے ہمارے ہیں۔ ویسے میں ایک مختصر بات کروں، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ ایک غلط الفاظ ہیں۔ اصل حق جو ہے، اصل مطالبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ بندگی کا ہے۔ ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی نہیں گزارنی، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ حق بندگی صرف اللہ کا ہے اور وہ جامع ہے۔ اس میں جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج آتے ہیں اللہ کے مطالبے میں، وہیں معاملات کا بھی ہے، اخلاقیات کا بھی ہے، ہر چیز کے بارے میں ہدایت موجود ہے۔ تو یہاں میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ حق بندگی صرف اللہ کا ہے۔ آپ سے جہاں اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق کا پوچھے گا، وہاں اپنے حقوق کا بھی پوچھے گا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، نماز۔ اور جہنم میں جب وہ یعنی قرآن میں ہے نا کہ جہنمی کہیں گے لم نکو من المصلین، پہلے اللہ یعنی نماز کا ذکر، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ مسکین کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دونوں باتیں۔ تو ایک بات میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ اللہ کا حق علیحدہ ہے اور بندوں کو حق ایک ہے، اور وہ اللہ کا ہے اور وہ بندگی کا ہے۔ لا تشرکوا بہ شیئا واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بعبادت ربہ احدا، مختلف الفاظ ہیں کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی محبت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ اطاعت اللہ کی ہے اور مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تھوڑی سی آزادی ہو آپ کو، مثال کے طور پہ دوپہر کا کھانا ہے، وہ اس کے کھانے کا وقت ہے، آپ کی مرضی ہے، جب بھی کھانا کھا لیں، بھوک لگتی ہے تو کھا لیں، نہیں ہے بھوک تو مت کھائیں، اس کے بارے میں حکم نہیں ہے کہ تم خواہ کھانا کھاؤ۔ میں ویسی ایک بات کروں تو اسی طرح بہت سے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے زندگی میں۔ تو اچھا، اب دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام دین اسلام ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام اسلام ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ قرآن کی آیت ہے، بڑی واضح ہے۔ یعنی کس کا دین اچھا ہے؟ اس شخص کے دین سے جس نے اپنا سر جھکا دیا حکم الہی کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن،
وَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو بہرحال موضوع میرا دین اسلام ہے، نمبر ایک اللہ کی۔ اب موضوع کیا ہے؟ دین اسلام کے خلاف زندگی گزارنے کا انجام۔ دیکھیں، یہ ایک ریمیڈی ہے، ایک فارمولہ ہے جس پر عمل کر کے اپنے آپ اپنی معراج کو حاصل کر لیں گے، اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور یہاں میں ایک بات، ایک جملہ نہایت اہم، دنیا میں آگے آپ کو اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی نہیں گزارنی، ہر وقت ہر لمحے اللہ کی رضا کا خیال رکھنا ہے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اللہ کی کامل اطاعت کرنی ہے۔ بلکہ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی پورے اسلام کو قبول کر لو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تم شیطان کے متبع ہوگے، شیطان کی پیروی کرنے لگو گے۔ اسلام مکمل۔ اور میں آپ کو آج کی میں نے جو بات چیت شروع کی ہے وہ سورہ آل عمران 3 نمبر سورت ہے، 85 نمبر 85 نمبر آیت ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام جس نے ڈھونڈا یا جو طالب ہوا اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے کا، من یبتغی غیر الاسلام دینا، جس نے ڈھونڈا اسلام یعنی اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ، کسی اور کی مرضی سے زندگی گزاری، کسی اور کے حکم کی اطاعت کی، کسی اور کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس سے قبول، یہ طریقہ میں اس سے قبول نہیں کروں گا۔ ہماری تو دیکھیں، وہی میں شروع میں جو میں نے بات شروع کی تھی، ہمارا تو جنت کی کمائی کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، ہم نے دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، اب دنیا کی کمائی کے پیچھے ہم پڑ گئے۔ آج کا جو نوجوان ہے اور جو چاہے وہ 20 سال کا ہے، چاہے وہ 40 سال کا ہے، چاہے وہ 60 سال کا ہے یا 80 سال کا ہے، فکر دنیا میں متوجہ ہے، دنیا کی فکر ہے، آخرت کی ہمیں آخرت پر تو ہمارا یقین ہے ہی نہیں۔ یہ ایک جملہ میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، آج کا مسلمان آخرت کے وجود سے انکاری ہے، نہ یہ جنت کو مانتا ہے، نہ دوزخ کو مانتا ہے، نہ اللہ کی ملاقات کو تسلیم کرتا ہے۔ ایک خواہش ہے اسے دنیا کی، ختم بات۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، نوٹ کر لیں، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، اس پر مطمئن ہو گئے اور اللہ کے حکم سے غافل ہیں، یہ سارے آج ہماری کیفیت ہے۔ اللہ کا دین، اللہ کا حکم، رسول کا طریقہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ غور کریں نا اس بات پہ۔ دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوں، چھوڑ دیں دنیا کیا کر رہی ہے، یہ دیکھیں کہ آپ کا رویہ کیا ہے۔ کیا آپ کا مقصود آخرت کی تیاری ہے زندگی گزارنے کا؟ نہیں، آخرت پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ آخرت تو کیا، ہم قبر کی زندگی کو بھی نہیں مانتے، اور دوبارہ زندگی جو ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اس کو بھی ہم نہیں مانتے۔ نہ ہم یوم حشر کو مانتے ہیں، نہ ہم دوزخ کو مانتے ہیں، نہ جنت کو مانتے ہیں۔ ایک چیز کو ہم مانتے ہیں اور وہ دنیا کا مفاد، ختم بات۔ تو یہاں جو آیت نمبر 85 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی آخرت میں اگر تمہیں نقصان نہیں چاہیے، فائدہ چاہیے، تو پھر دین اسلام کے علاوہ یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو،
اور مکمل دین اسلام کو فالو کرو۔ دین اسلام کیا ہے؟ مختصر میں بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے۔ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ۔ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تدلوا ابدا کتاب اللہ و سنتی۔ دو چیزوں حجت الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہا کہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، اور یہی دو چیزیں ہیں جو ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ اللہ کی کتاب کو تو صدیاں ہو گئیں ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں ذاتی طور پہ آپ سے بات، آپ کے لیے اللہ کی ہدایت یعنی قرآن اور نبی کا طریقہ آپ کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ زیرو۔ جو کچھ بھی آپ دین اسلام کے نام پر کر رہے ہیں وہ روایات ہے۔ داڑھی چھوڑ دی، مٹھی پر داڑھی چھوڑ دی شاید آپ نے، یا عورت شرعی پردہ کر لے، باقی کچھ بھی نہیں ہے دین۔ ہو سکتا ہے آپ 5 وقت کے نمازی ہوں، روزے باقاعدگی سے رکھتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، حج عمرہ، عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج، آپ نہ مسلمان ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، ہم دنیا دار ہیں اور دنیا کے علاوہ ہمارا زندگی گزارنے کا اور کوئی مدعا ہے ہی نہیں، اور آخرت کی باتیں تو یہ صرف باتیں ہیں، دعوے ہیں، اور پھر ہماری اپنی امیدیں ہیں، اور جھوٹی امیدیں ہم نے باندھ لی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور مغفرت ہوگی میری اور بخشی وہ شفاعت ہوگی۔ یہ جھوٹی امیدیں ہیں۔ رسول کی شفاعت اور اللہ کی بخشش صرف متقین کے لیے ہے۔ جنت میں صرف متقین لوگ جائیں گے۔ اعدت للمتقین تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار۔ جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے سے قولاً یا عملاً انکار کرے گا وہ آگ میں جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے، میں تو قرآن کی آیت ہی پیش کروں۔ متقی جو ہے تلک عقبی الذین اتقوا، دیکھیں لفظی ترجمہ ہے، کوئی تفسیری۔ دنیا میں اس وقت 2 قسم کے لوگ بستے ہیں، نوٹ کر لیں۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے تمہیں بنایا ہے، اب تم میں سے بعض لوگ حق کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، یا حق کے مطابق زندگی گزارنے سے عملی طور پہ انہوں نے انکار کر دیا ہے، یا دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کے سامنے جنہوں نے سر جھکا دیا ہے اور دین اسلام میں مکمل یعنی دین اسلام کے مکمل پیروکار بن گئے ہیں، وہ مومن ہیں۔ جو مومن نہیں ہے وہ انکار کرنے والے ہیں۔ دیکھیں آخر میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا، آپ کو تو مجھے یقین ہے کہ اکثریت کو میری باتوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ علماء سو نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے، امتی ہو اور جنتی ہو اور بس بخشے جاؤ گے اور یہ ہے وہ ہے، بہت بری کیفیت ہے۔ علماء سو بدترین خلائق جو ہیں، حضور نے فرمایا جب اسلام کا صرف نام رہ جائے اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے، ہدایت نہ لی جائے اور مساجد ہدایت سے خالی ہو جائیں، تو اس دور کے علماء شر البریہ ہیں قرآن کے الفاظ سے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ آسمان کی چھت کے تلے تحت عدیم السماء شر الدواب تحت عدیم السماء علماؤہم شر الناس من عندہم تخرج الفتنة وفیہم تعود۔ علماء سو کی بات ہو رہی ہے، ان سے فتنہ ان میں سے اٹھتا ہے اور ان میں واپس لوٹتا ہے۔ بہرحال تو ایک حدیث جو اللہ کی عطا سے میں آپ کو سناؤں، اور یقین جانیں کہ میں آپ سے مجھے مجال نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ میں آپ کو کوئی بات کروں، مجھے کیا ضرورت ہے، میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ ایک حدیث
آقا نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا لیکن وہ نہیں جس نے انکار کیا. ٹھیک ہے، ہر امتی جنتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں جس نے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا حضور انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو آقا نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی تو وہ میرا امتی ہے اور جنتی ہے. جس نے اطاعت سے انکار کیا، جس نے میری نافرمانی کی، فقد ومن عصانی فقد ابا، آقا کے الفاظ ہیں. ہم سب رسول کے دیکھیں، رسول کی فرما برداری یا رسول کا راستہ یا اللہ کا حکم ہمارے لیے پرکاہ اہمیت نہیں رکھتا، کوئی اہمیت نہیں. اور یہ بات تو دیکھیں آپ جانتے بھی ہیں کہ ہم سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور اس پر بضد ہیں. دین اسلام، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. وہ سوچیں اس بات پہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.